عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس وقت جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ ہے دنوں کے اعمال اور وظائف، کہ کون سے دن کون سے وظائف پڑھنے ہیں، کون سے اعمال کرنے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم منگل کے دن کی خصوصیات اور خاص احتیاطیں انشاءاللہ الکریم آپ کو بیان کرنی ہیں۔ منگل کے دن کی خصوصیات اور خاص احتیاطوں کی طرف بڑھنے سے قبل آج انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے درود پاک کی ایک ایسی خاص فضیلت کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ قلب انسانی یعنی انسان کا دل یہ سکون، راحت اور قرب الہی کا طلبگار ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب دل اللہ پاک کے ذکر سے معمور ہو۔ قرآن کریم میں واضح فرما دیا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ ذکر و اذکار اور وظائف یہ وہ روحانی غذائیں ہیں کہ جو نہ صرف مومن کے ایمان کو تازگی بخشتی ہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی اور حفاظت بھی کرتی ہیں۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں اور مصروف دور میں جہاں انسان مختلف قسم کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، فکری دباؤ اور ذہنی تھکن کا جو شکار ہے، وہاں روزانہ اللہ پاک کا ذکر کرنا اور مسنون اذکار اور وظائف کو اپنا معمول بنانا یہ نہایت ضروری ہو گیا ہے۔ اور یہ اعمال بظاہر چھوٹے اور آسان ہیں مگر ان کے اثرات نہایت عظیم اور دیر پا ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دن کے مختلف اوقات میں مسنون اذکار کو اپنا حصہ بنائیں تاکہ ہمارا دن اللہ پاک کے نام سے شروع ہو اور اسی کے ذکر کے ساتھ گزرے اور اسی کی یاد پر ختم ہو۔ اللہ پاک قرآن آیات کی برکت سے، تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ اب آئیے منگل کے دن کی کچھ خاص اور اہم معلومات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ منگل کا دن کتنا مبارک دن ہے، کہ دیگر ایام کی طرح منگل کا دن بھی بڑا ہی فضیلت والا، برکت والا اور عظمت والا دن ہے، اور اس دن کو تاریخی اعتبار سے کئی نسبتیں بھی حاصل ہیں۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی۔ اللہ پاک ان کی صحت کے صدقے ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اسی دن یعنی منگل کے دن اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی دن یعنی منگل کے دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہوئی، اور اسی دن سورۃ الحدید نازل ہوئی، اور اسی دن اللہ پاک نے لوہے کو پیدا فرمایا۔ اور یہ جو منگل کا دن ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، اسی دن اللہ پاک نے پہاڑوں اور ان میں موجود نفع بخش چیزوں کو بھی پیدا فرمایا۔ اسی دن اللہ پاک نے جہنم کو پیدا کیا۔ اسی دن اللہ پاک نے ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو اولاد آدم کی روحوں پر مقرر فرمایا۔ اللہ پاک منگل کے دن کی ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائیں۔
اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ منگل کا دن کیسے گزارنا ہے، کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ منگل کے بارے میں تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ اس مبارک دن کی مبارک گھڑیوں کو گزارنے کے لیے بھی ہماری بھرپور رہنمائی کی گئی ہے۔ منگل کے دن ممکن ہو تو روزہ رکھنے کی بھی عادت بنائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینے میں ہفتہ اتوار اور پیر کا، جبکہ دوسرے مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، منگل کے دن ایک احتیاط یہ بھی کرنی ہے کہ کوشش کریں کہ منگل کے روز کوئی نیا کپڑا نہ کاٹیں۔ نیا کپڑا کاٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو منگل کے دن کپڑا کاٹے، یا تو وہ کپڑا چوری ہو جائے گا، یا پانی میں ڈوب جائے گا، یا پھر آگ اسے جلا دے گی۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، کپڑوں میں برکت کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنے، نئے کپڑے استعمال کریں، کوئی تقریب ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، کوئی ایونٹ وغیرہ میں جانا ہو، جب بھی کبھی کسی دن نیا کپڑا پہنے، تو جب کوئی شخص نیا لباس پہنے، نئے کپڑے پہنے، تو اس پر 7 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور پھر وہ دم کیا ہوا پانی جو ہے نا، اس پانی کے چھینٹے اس لباس پر ماریں، انشاءاللہ الکریم اس میں برکت ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس دن کی برکت نصیب فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نیت بھی فرما لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم ان معمولات کو بھی اختیار کریں گے، تاکہ اس دن کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام روحانی علاج کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، منگل کے دن کی جو خصوصیات، جو احتیاطیں آپ کو بتائی گئیں، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ پورا دن گزارنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ ناظرین، اپنے مسائل بھیجنے کے لیے، اپنے پریشانیوں کا روحانی علاج جاننے کے لیے آپ چاہیں تو اس ایڈریس پر بھی اپنے مسائل لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ پروگرام روحانی علاج، فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ اور آن لائن روحانی علاج کروانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے۔ اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، اور اپنی پریشانیوں کا روحانی علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔